اور جو کچھ سنایا جائے، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سال ثواب کی محفل کے اندر ہم سارے یہاں پہ آئے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ عملی لحاظ سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو فقدان ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جو کمیاں ہیں، دیکھیں محرم الحرام وہ مہینہ جس مہینے کے اندر سید الشہداء جن کو کہا جا سکتا ہے، یعنی کربلا میں جو شہیدوں کے سردار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے قربانیاں دی۔ ابھی آپ نے یقیناً جتنے بھی ناطقاں تھے ماشاءاللہ مجھ سے ہزاروں گنا بہتر انہوں نے آپ کے سامنے ذکر اہل بیت کیا، لیکن ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ انہوں نے قربانیاں اس لیے نہیں دی کہ صرف ان کی قربانی کو یاد کیا جائے، کاش کہ ہم ان کی قربانی کے مقصد کو بھی یاد کریں۔ یعنی زندگی 100 سال کی گزار امام علی مقام نے اپنی زندگی اس لیے قربان نہیں کی تھی کہ جب 10 محرم آئے تو حسین کا ذکر کر لیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانیاں اس لیے نہیں دی تھی۔ یہ قصہ بیان کرنا تو بڑا آسان ہے کہ جب دریا سے مشکیزہ بھر کے لے کے آئے تو کبھی ہاتھوں پہ تلواروں کو چلایا گیا، کبھی نیزے مارے گئے، کبھی کوئی تیر چلائے گئے، کبھی برچیاں ماری گئی، کبھی کچھ کیا گیا، کبھی ظلم و ستم کیا گیا۔ یہ کہنا بڑا آسان کہ انہوں نے منہ سے پانی کو پکڑ لیا، گھوڑے کو تیر مارے گئے، اتنا ظلم و ستم کیا گیا کربلا کے میدان کے اندر۔ کہنا بڑا آسان ہے لیکن ان کی سیرت کو اپنانا بڑا ہی مشکل۔ 10 محرم ہمیں یہ درس تو نہیں دیتا۔ دیکھیں جی، نعرہ لگانے سے بندہ علی والا نہیں بن جاتا۔ بندہ عمل مغرب والے کرے، انگریزوں والے کرے اور علی کا نعرہ لگائے۔ دعویٰ رب سے محبت کا ہے لیکن پیروی شیطان کی جائے۔ یہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں پیغام نہیں دیا۔ اہل بیت کی تعظیم پہ آخر پہ ایک بات کروں گا۔ پہلے ظاہری بات، جو دنیا سے گئے میری دعا ہے اللہ رب العزت ان کی کامل بخشش فرمائے۔ دیکھیں جی، ماں باپ دنیا کے اندر ایک ایسا ذریعہ ہے، اگر ہم کبھی سوچ لینا اس بات کو کہ یار ماں باپ وہ ہستیاں ہیں جن کا نعم البدل ہمیں ملنا نہیں، تو یقین جانے کبھی کوئی ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ سفید داڑھیوں والے کتنے میرے بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، کبھی ان سے پوچھیں جن کی اولاد کو فرما بردار ہے اللہ ان کو اور توفیق عطا فرمائے، جن کی اولاد نافرمان ہے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں میرے بھائیوں، اگرچہ بزرگ بھی ہوگے ہونا لیکن یہ یاد رکھنا اگر ماں باپ زندہ ہے نا تو ان کی پیروی کرنا آج بھی ضروری ہے۔ یعنی ایک تو ہمارے ختموں کے اوپر ان چیزوں کو بڑا پروموٹ کیا جاتا، ماں کی شان تو سارے بیان کرتے ہیں، کبھی والد کی شان کو بھی کوئی بیان کرے، کوئی باپ کا مقام بھی کوئی بتایا، باپ کا مقام تھوڑا، یہ تو سب نے سن لیا، الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے، لیکن کبھی یہ بھی تو سوچیں کہ اللہ رب العزت کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا الوالد اوسط ابواب الجنہ، اگر ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا نا تو اللہ نے باپ کو بھی جنت کا مرکزی دروازہ بنایا ہے۔ گویا کہ حضور نے حدیث میں یہ بیان کر دیا، اگر تم لوگ چاہتے ہو نا کہ کل قیامت کا دن ہو تو تمہیں جنت ملے اور جنت کے مرکزی دروازے سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تو پھر تمہیں اپنے والد کی خدمت کرنا پڑے گی۔ اگر باپ کی خدمت نہیں نہ کرو گے تو جنت کا مرکزی دروازہ نہیں ملے گا۔ اگر چاہتے ہو نا کہ قیامت کا دن ہو تو وہ قیامت کا دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں بنے گا، اللہ ہمیں بھی توفیق دے ہم بڑی شان سے جنت کے مرکزی دروازے میں جائیں، تو حضور نے فرمایا باپ جنت کا مرکزی دروازہ ہے، اس کی خدمت کر لو، اللہ کل قیامت کے دن تمہیں جنت کا مرکزی دروازہ بھی عطا فرما دے گا، اللہ جنت کا مرکزی دروازہ دے گا۔ اور ایک اور یہاں پہ ایک بات کروں، جو باپ ہے نا وہ اس وظیفے کو اپنائے۔ ایک وظیفہ یہاں پہ ایک ذکر کروں، حضور نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس وظیفے کو اپنائیے گا جن کی اولادیں ہیں
اور جن کے باپ زندہ ہیں وہ کوشش کریں اپنے باپ کے سامنے ایسا سلوک کریں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب کوئی بچہ اپنے والد کو خوش کرے، آج تو بچہ افسر بن جائے تو لوگ کہتے ہیں جی باپ خوش ہو گئے، حضور نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا جب کوئی بچہ کوئی اولاد اپنے والد کو خوش کرے۔ اب خوش کیسے کرے گی؟ چھوٹا بچہ جب لاڈ دکھائے والد خوش ہو جاتا ہے، مراد یہ نہیں جب بیٹا اپنے والد کو خوش کرے۔ جب والد نے اپنے بچے کو دیکھا نا بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، جب والد نے اپنے بچے کو دیکھا بیٹا مصطفیٰ کریم پہ درود و سلام پڑھ رہا تھا، کبھی سوچے تو صحیح جمعے کے بعد آپ کا بچہ جائے اور مائک کے آگے پڑھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی سوچے تو صحیح جو حضور پہ درود پڑھنے کی بات کرتا ہوگا اس کے بیٹے کی وجہ سے اللہ باپ پہ بھی سلاموں کی نازل فرما دے گا، اللہ باپ پہ بھی رحمت کا نزول فرمائے گا۔ فرمایا کوئی بھی بیٹا اپنے والد کو خوش کرے، آج سے وہ نیت کرے جن کے والد زندہ ہیں اور جو والد ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ حدیث سنائے کہ مجھے خوش کرنا ہے کس بات پہ؟ میرے سامنے نماز پڑھو، میرے سامنے قرآن پڑھو، میرے سامنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، حضور کی محبت کا ذکر کرو، نبی کی آل کا ذکر کرو، نبی کے اصحاب کا ذکر کرو۔ فرمایا جب کوئی بیٹا اپنے والد کو خوش کرے اور والد خوش ہو کے ایک نگاہ دیکھے بچے کو، اگر آپ کو میرا جملہ آخر میں سمجھ آئے نا، میری بات پہ نہیں حضور کے فرمان پہ سبحان اللہ ضرور کہنا آپ لوگوں نے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب بیٹا اپنے والد کو خوش کرے اور والد محبت کی نگاہ سے اپنے بیٹے کو دیکھے نا، اللہ والد کی اس نگاہ کے بدلے میں اس بچے کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے آپ خود بتائیں یار، کسی کو غلامی کی زنجیروں سے بندہ جب آزاد کرے بندہ کتنا خوش ہوتا ہے، یار اس کو میں نے غلامی سے آزاد کر کے آزادی دی۔ آزادی کی قدر پوچھے نا، آج 14 اگست ہم نے پتہ کیسے منائی؟ باجے رکھ لیے۔ 14 اگست کیسے منائی؟ جھنڈا صرف لگا لیا۔ 14 اگست کیسے منائی؟ کہ ہم نے بڑے بڑوں کو تکلیف دے دی، بڑے سلنسر لگوا لیے۔ 14 اگست کو منایا جا رہا، کبھی مینار پاکستان پہ وحاشی اپنائی جا رہی، کبھی گجرانوالہ کے روڈ پہ فراشی کی جا رہی۔ یہ بھی ہم نے پاکستان کی آزادی کو سمجھا ہی کچھ نہیں، ہم نے وہ سوچا ہی نہیں کہ جب آزادی پاکستان کی پہلی ٹرین آئی تھی تو وہاں سے نکلنے والا مسافر کوئی نہیں تھا۔ جب مسلمان اندر گئے تھے پوری ٹرین مسلمانوں کی ماں بہنوں کی لاشوں سے بھری تھی اور یہ بتاتی تھی اس آزادی کو کوئی عام نہیں سمجھنا، ہم نے اپنا خون دے کے تمہیں آزادی دی ہے، ہم نے اپنا خون دے کے اس ملک پاکستان کی بنیادوں کے اندر ہمارا خون شامل ہے۔ آج ان شہیدوں کی روحیں تڑپتی ہوں گی جب ہم آزاد پاکستان کا نام لے کے بڑے بڑے جھنڈے تو لہراتے ہوں گے، لیکن ساتھ میں گانے لگائے ہوئے یہ آزادی انہوں نے اس لیے دلوائی تھی مسلمانوں قرآن کو سینے سے لگانا، ہم نے تو قرآن کو الماریوں میں رکھ دیا پکڑ کے۔ یہ حقیقت بات آپ کے سامنے بیان کر، اللہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے اس بیٹے کو، اس لیے کوشش کریں یار، آزادی کوئی چھوٹی نعمت نہیں، اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ باپ جتنی نگاہ، اور حضور کی اگلی حدیث میں آتا ہے جتنی نگاہ والد ایک دن میں محبت کی نگاہ سے دیکھے نا، اللہ اتنے غلاموں کا ثواب اس بیٹے کو عطا فرما دیتا۔ آج والد کی جھڑک سے بڑے لوگ نا غصہ ہو جاتے ہیں، میرے والد نے مجھے جھڑکا، شادی ہو جائے نا تو پھر تو غرور تھوڑا زیادہ آ جاتا ہے، پھر غصہ تھوڑا زیادہ آتا ہے۔ میری بیوی کے سامنے میرے والد نے مجھے جھڑکا، میں نے یہ بات کی، کئیوں نے سر ہلایا، اس کا مطلب مجھ سے اگر یہ ہیں سارے اس بات پہ، حقیقت بات آپ کو بتا رہا ہوں یار، حقیقت بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، والد کی جھڑک پہ کبھی بھی کسی وقت بھی غصہ نہ کیجیے گا۔ بڑی پیاری ایک بات، امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام تو کسی نے سنا ہوگا، بہت بڑی ہستی امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کتنی بڑی ہستی۔ اب سنیے گا ان کی بات اور پھر نیت کیجئے گا کبھی بھی والد کی جھڑک کو برا نہیں سمجھنا۔ امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، میرے والد نے مجھے کہا کہ امام مالک ادھر آؤ اور آ کے مجھے سبق سناؤ۔ امام مالک فرماتے ہیں میں گیا، میں نے اپنے والد کو سبق سنایا۔ آپ فرماتے ہیں چھوٹی سی عمر میں مجھے قرآن کا سبق نہیں آیا، مجھے حدیث کا سبق نہیں آیا،
کہتے ہیں مجھے میرے والد کو غصہ آیا اور والد نے غصے میں آ کے کہا کہ تو محبت کرنے والا ہے ان چوزوں کے ساتھ، ان پرندوں کے ساتھ، ان گلیوں کوچوں سے محبت کرتا ہے، تو دین سے کوئی پیار نہیں کرتا، تو حدیث سے کوئی پیار نہیں کرتا، تو قرآن سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ امام مالک فرماتے ہیں میرے والد نے مجھے چھڑکا تھا کہ مجھے حدیث کا سبق نہیں آیا، مجھے قرآن کا سبق نہیں آیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے غصہ نہیں کیا، میں گیا، میں سالوں سال تک دین کی خدمت کرتا رہا، دین کو پڑھتا رہا، قرآن کو پڑھتا رہا، قرآن کو سمجھتا رہا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ میرے والد کو پتہ چل جائے کہ میں کسی اور سے محبت نہیں کرتا۔ اس دل کے اندر اگر محبت ہے اللہ کے قرآن کی ہے اور مصطفیٰ کے فرمان کی ہے، اس دل کے اندر کسی اور کی محبت نہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں باپ کی ایک جھڑک تھی، اتنے سال تک علم دین حاصل کرتا رہا، پھر مجھ پہ وہ مقام آیا تھا، میری کوئی رات ایسی ہوتی نہیں تھی جس رات میں مجھے مصطفیٰ کا دیدار نہیں ہوا کرتا تھا۔ امام مالک فرماتے ہیں میری کوئی رات ایسی ہوتی نہیں تھی جس رات میں مجھے رسول اللہ کا دیدار نہیں ہوتا۔ باپ کی ایک جھڑک نے اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ امام مالک وہ ہیں، آپ فرماتے ہیں میں مدینے کی گلیوں سے جب گزرتا تھا نا تو مدینے کی دیواروں سے چومتا تھا، اس لیے کہ میرے ہونٹ اس جگہ پہ آ جائیں جس جگہ پہ ہاتھ مصطفیٰ کا لگا، جس جگہ پہ حضور کا ہاتھ لگا وہاں پہ آ جائیں۔ باپ کی جھڑک کو کبھی غلط نہ سمجھیں، ہم نے تو باپ کی جھڑک کو غلط سمجھ لیا۔ باخدا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یار یہ باپ ایک سایہ ہے، ان سے پوچھے جن کے والد دنیا میں نہیں۔ بڑے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو آپ کے والد کی وجہ سے جانتے ہیں۔ میں یہاں پہ حقیقت بیٹھا ہوں، میری برادری کو، میری اصلیت کو یہ ابو بکر ہیں یہ جانتے ہیں، حقیقت جانتے ہیں۔ دین کی وجہ سے مجھے ساری عزتیں ملی، میرے گھر والوں کو سب کو عزت ملی، لیکن اگر مجھے آج بھی کئی لوگ جانتے ہیں نا میرے والد کی وجہ سے پہچانتے ہیں۔ اپنے والد کی خدمت کریں، اگر والد غصہ ہو جائے نا والد سے معافی مانگے۔ آج لوگ تو والد کی باتوں کو درگزر کرتے ہیں، ان بے حیاؤں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اپنے باپ کے ساتھ سلوک کیسا کر رہے۔ اگر یہ والد چاہتا، ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے آ کے اتنی بڑی بات کر دی، یونیورسٹی میں پڑھنے والا، آج ہم کہتے ہیں نہیں بڑے بڑے کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بڑے بڑے اچھے، مجھے آ کے کہنے لگا جی میرے ماں باپ نے مجھ پہ کیا احسان کیا۔ اب بچے بیٹھے ہیں میں وہ لفظ نہیں بولنا سکتا، میں صرف اتنا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی میرے ماں باپ نے مجھے پیدا کر کے مجھ پہ کیا کیا، کون سا احسان کر دیا۔ آگے سے میں نے اسے یہ جواب دیا جب تو چھوٹا تھا نا اگر تیرے والد تجھے چاہتے نا تو تجھے کسی یتیم خانے میں پھینکاتے، اگر تیرے والد تجھے چاہتے نا کسی کوڑے کے ڈھیر پہ، آج کئی بچے نہیں ملتے نجائز گندگیوں کے ڈھیر پہ ملتے، تیرے والد چاہتے تجھے پھینک کے آ جاتے، تیری ماں چاہتی تجھے وہ پہلیوں کے اندر پھینک آتی کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے، کتے جانوروں کی تو خوراک بن جاتا۔ تیرے ماں باپ نے آج تجھے پالا اپنی حسرت کے لیے، ماں باپ کی بے لوث محبت کو آج یہ سمجھا جائے کہ ماں باپ نے اپنی خواہش پوری کی تھی۔ خدا کے بندوں ماں باپ کو کبھی غلط نہ کہنا۔ ماں باپ بزرگ ہو گئے، آج بزرگی کی حالت میں ایسی باتیں کرنے لگے جو میری سمجھ میں نہیں آئی، اور میں کہوں ماں باپ ویسی پاگل ہو گئے، ماں باپ کی معاذ اللہ عقل کام نہیں کرتی۔ ایسے بے حیا بیٹوں کو اور بیٹیوں کو شرم کرنی چاہیے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور جنہوں نے ماں کی خدمت کی نا اللہ نے کیسا مقام عطا فرمایا۔ آپ نے سنا تو ہوگا حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ، آپ کے بارے میں آتا ہے ماں نے رات کے وقت پانی مانگا تھا اور پانی مانگ کے یہ کہا تھا بایزید پانی لے کے آؤ۔ آپ فرماتے ہیں سخت سردیوں کی راتیں تھی، میں پانی لینے کے لیے جس وقت گیا نا تو میں پانی بھر کے لے کے آیا، کہتے ٹھنڈا پانی تھا نہر کا، میں نہر سے پانی بھر کے لے کے آیا۔ فرماتے ہیں جب میں واپس آیا میری ماں دوبارہ سو چکی تھی، میری ماں آرام کرنے لگ پڑی تھی، کہتے میں پانی لے کے آیا، پہلے میرے دل میں خیال آیا میں بھی سو جاتا ہوں، ابھی کئی رات پڑی ہے، ماں صبح تک سوئی رہے گی، ماں پانی نہیں مانگے گی۔ پھر دل میں خیال آیا بایزید نہیں، اگر ماں اٹھ گئی ماں نے پانی مانگ لیا تو بایزید تو کھڑا نہ ہوا تو ماں کے دل میں آئے گا کہ میں نے تو بایزید کو کہا تھا پانی کے لیے، بایزید پانی نہیں لے کے آیا۔ کہتے ہیں میں پوری رات پانی لے کے ماں کی چارپائی کے پاس کھڑا رہا، ماں کی چارپائی کے پاس صرف اس لیے کھڑا رہا کہ اپنی ماں کو میں نے پانی پلانا ہے۔ کہتے ہیں ماں سحری کے وقت اٹھی، ماں نے جب وہ پانی لیا نا، کہتے ہیں سردی کی وجہ سے وہ پانی میرے ہاتھ پہ تھوڑا جم گیا تھا، کہتے ہیں میری ماں نے جب وہ پانی پکڑا نا، اس پانی کو پکڑ کے ابھی کھینچا، کہتے ہیں میرے ہاتھ کا گوشت اتر گیا، خون نکلنا شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں ماں سے برداشت نہ ہوا کہ میرے بیٹے کا ہاتھ سے خون نکلا، میری فرما برداری کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ میرا بیٹا بایزید میری فرما برداری کے لیے کھڑا رہا، یا اللہ اسے بڑے سال ہو گئے تیری ولایت حاصل کرتے، اس کو ولایت عطا فرما دے۔ حضرت بایزید کہتے ہیں میں نے بڑے سردے
سجدے کیے, بڑے رکوع کیے, بڑے قیام کیے, مجھے ولایت نہیں ملی تھی. میں نے ایک رات اپنی ماں کی خدمت کی, اللہ نے ماں کی خدمت کی وجہ سے بایزید کو ولایت عطا فرما دی, بایزید کو ولایت دے دی. ارے ماں کی خدمت کی وجہ سے ولایت ملی. آج ماں باپ پانی مانگے تو کہتے ہیں ٹھہرے پانی لے کے آتا ہوں, ابھی صبر کریں, اچھا لے آتا ہوں. ماں باپ کو آج پانی کے لیے ذلیل کیا جا رہا, ماں باپ کو کھانے کے لیے ذلیل کیا جا رہا. آج جائیداد کے بٹوارے, اور حقیقت جانے کئی لوگ ایسے ہیں تو جو اپنے ماں باپ کی عزت صرف اس لیے کہتے ہیں کہ جائیداد بڑی ہے, جب ماں باپ دنیا سے جائیں گے تو ہم ماں باپ کے ہوتے ہوئے ان کو تکلیف نہ دیں, کہیں ہمیں اپنی جائیداد سے آک نہ کر دیں. میں آپ کو حقیقت بتاؤں, ایک کلپ آیا تھا ہمارے نگران پاکستان حاجی شاہد صاحب, آپ کے بارے میں آیا جب آپ کی والدہ دنیا سے انتقال کر گئے, ان کی وراثت نہ بچوں میں تقسیم ہوئی. اب جب تقسیم ہوئی سب نے وراثت لے لی تھی, جتنا جس کا حصہ آیا سونے میں جائیداد میں جتنا آیا سب نے لے لیا. اچھی فیملی سے تعلق. حاجی شاہد صاحب فرماتے ہیں ان کے بعد بھائی کہتے ہیں انہوں نے بھی اپنا حصہ لیا, بعد میں سارا حصہ جو تھا نا اپنی بہنوں کو دے دیا, اور ماں کی جوتیاں جو تھی وہ وراثت میں رکھی. اور آج اللہ نے مقام کتنا دیا, آج دنیا کہتی ہے ان کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا. ارے یہ ماں باپ کی فرما برداریاں, ہم نے ماں باپ کی فرما برداریاں کیا کی؟ اگر کسی نے اپنی ماں کو یا والد کو تکلیف دی ہے نا, برائے کرم اپنے ماں باپ سے معافی مانگے. ماں باپ دنیا سے چلے گئے نا پھر پچھتاتے رہو, پھر یہی خیال کرو گے کاش کہ ماں ایک مرتبہ آ جائے میں تیری خدمت کروں, والد ایک مرتبہ آ جائے. پھر وہ گود نہیں ملتی جس گود پہ بندہ سر رکھ کے رو لیتا, اپنے دکھ ماں کے ساتھ شیئر کر لیتا. برائے کرم اپنے ماں باپ کی عزت کر لو یار. دیکھیں نا یہ بھی تو کسی کی ماں دنیا سے گئی, اسی طرح ایک دن ہم نے بھی, ہمارے ماں باپ سب نے جانا. بندہ زندگی گزارے سونی گزارے, زندگی گزارے اچھی گزارے, اپنے لیے زندگی میں وہ چراغ بنائے آپ کی قبر میں نور بنے, جہنم کی آگ نہیں. آج دنیا کے فیشن کے پیچھے سارے پڑ گئے, آج مال کے پیچھے اس طرح جاتے, کاش کہ اس طرح ہم قرآن کے پیچھے جاتے. آج دیکھا ہی نہیں جاتا, رشوت لے رہے, حرام کاری کی جا رہے. یقین کریں باخدا